تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ میرا نام طاہر احمد ہے، میرانی بلوچ، اور میرا تعلق میرپور خاص سے ہے، اور آج کل میں ہائی اسکول میں ٹیچر ہوں۔ جوڈو کے برابر میں ایک گاؤں ہے، وہاں پڑھاتا ہوں۔ میں پیدائشی طور پہ قادیانی تھا اور تقریباً 35 سال کی عمر تک میں قادیانی تھا، اور 2020 میں مجھے خیال پیدا ہوا کہ مجھے قادیانی جماعت کو چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ جماعت اسلام کی اصل تعلیم کے مطابق ان کا قدم نہیں ہے۔ تو میں اپنے بیوی اور ایک بیٹے کے ساتھ، جو میری فیملی تھی، اس کے ساتھ میں بغیر کسی سے مشورہ کرنے کے اپنی فیملی کے یا کسی قادیانی جماعت کے فرد سے یا کسی اور سے میں قادیانیت کو چھوڑ کر مولانا حافظ الرحمان صاحب کے ہاتھ میں بیعت کر کے مسلمان ہو گیا۔ تو اس کے بعد میری فیملی میں سے آج تک تو کوئی مسلمان نہیں ہوا، لیکن قریبی رشتہ داروں میں سے ایک میرا بہنوئی مسلمان ہو چکا ہے۔ کاؤنسل کرنے کے بعد اس کو میں نے کاؤنسل کیا اور سمجھایا کہ آپ جس حساب سے جا رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، تھوڑا غور کرو۔ اور ایک میرے سگے ماموں ہیں، میری امی کے بھائی نصیر احمد، وہ بھی مجھے دیکھ کے، اس کو میں نے کاؤنسل تو نہیں کیا تھا لیکن اس کا ارادہ تھا، لیکن اس کی جرت نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن جب اس نے مجھے ہوتے ہوئے دیکھا تو ایگزیکٹلی اس کے دوسرے دن وہ بھی مسلمان ہو گیا قادیانیت کو چھوڑ کر۔ اس طرح سے کل میری برادری کے 5 سے 7 لوگ ہیں جو میرے ہونے کے بعد میری تبلیغ سے یا میرے ہونے کے اثر سے یا خود ہی قادیانیت سے بیزار ہو کر 2-3 سالوں میں مسلمان ہو چکے ہیں۔ قادیانیت کے حوالے سے خاندانی پس منظر یہ ہے کہ سب سے پہلے ہماری برادری کے 5 لوگ قادیانی ہوئے تھے مسلمان میں سے، جن میں سے ایک میرا دادا بھی تھا، سگا دادا، جن کا نام اللہ بچایا تھا۔ 1942 میں یعنی پاکستان بننے سے 5-7 سال پہلے نصرت آباد اسٹیٹ ایک ہے قادیانیوں کی، وہاں پہ قادیانی جماعت کے وہ شخص جو خود کو قادیانی جماعت کے دوسرے خلیفہ کہلاتے ہیں، مرزا بشیر الدین محمود احمد، ان کے ہاتھ پر یہ اسلام کو چھوڑ کر قادیانی ہوئے تھے نصرت آباد اسٹیٹ میں۔ تو اس طرح سے ہماری برادری میں قادیانیت داخل ہوئی، ہماری برادری کے لوگ قادیانیت میں داخل ہوئے، یعنی 1942 سے۔ جس دن میں قادیانیت کو چھوڑ کر مسلمان ہوا وہ عصر کا ٹائم تھا۔ میں اپنی بائک پہ اپنی فیملی کے ساتھ، چھوٹی سی، جس میں ایک میری بیوی اور ایک 5 سال کا بیٹا شامل ہے، میں مسلمان ہونے کے لیے گھر سے نکلا۔ تو میں جب تک اپنے گھر واپس نہیں پہنچا تھا تو میری جو والدین تھے اور جو برادری تھی، انہوں نے میرے گھر پہ قبضہ کر لیا۔ تو کیونکہ وہ انٹرنیٹ پہ دے دیا تو انہوں نے موبائل پہ دیکھ لیا کہ یہ ہو چکا ہے، قادیانیت کو چھوڑ چکا ہے۔ ان کو شدید غصہ آیا اور انہوں نے میرے گھر پہ قبضہ کر لیا، اور میرے گھر کا سارا سامان بھی اٹھا کے چلے گئے، جس میں میرے ڈاکومنٹس بھی شامل تھے۔ تو بہرحال اس طرح سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ میری قادیانی جماعت کو چھوڑنے کی اصل وجہ میرا مطالعہ تھی، میری مطالعہ کرنے کی بچپن سے عادت تھی۔ میں قادیانی جماعت میں تھا، اس وجہ سے میں قادیانی جماعت کی کتابوں کو زیادہ ان کا مطالعہ کرتا تھا، خاص طور پہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ۔ تو بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو میں نے اس کی کتابوں میں دیکھیں، جو ایک صحیح مسلمان، ایک اسلامی عالم اس کی تشہیر نہیں کر سکتا، اس کو نہیں پھیلا سکتا۔ مثال کے طور پہ اپنی ایک کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، یا تو کسی بیماری کی وجہ سے یا اپنی پرانی عادت کی وجہ سے۔ پھر اسی کتاب میں وہ آگے چل کے کہتا ہے کہ شراب نوشی اور خدا ترسی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم تو نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، لیکن مرزا قادیانی خود کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ پھر آگے کہتا ہے کہ خدا ترسی اور شراب نوشی اور خدا ترسی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کا مقصد کہ مرزا قادیانی کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں خدا ترسی نہیں تھی، کیونکہ وہ ان کے بقول کے وہ شراب پیا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ خدا ترسی ایک مومن کا ایک عام فعل ہے، نبی تو کیا، ولی تو کیا، ایک عام مومن کا یہ فعل ہے کہ اس میں خدا ترسی ضرور ہوگی۔ لیکن مرزا قادیانی کے نزدیک حضرت عیسیٰ کے دل میں نہیں تھی، کیونکہ وہ شراب پیا کرتے تھے ان کے نزدیک۔ تو ایسے بہت سارے اعتراضات ہیں جو میں نے ان کی کتاب کے پڑھنے کے بعد میں نے معلوم کیے، اور تب میں نے سوچا کہ یہ جو جماعت ہے ایک وہ ایسی نہیں ہے جس کو ہم سمجھیں کہ جس کا قدم قرآن شریف کی تعلیم کے مطابق ہے، جس طرح کا یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی کی تقریباً 85 کتابیں ہیں، جس میں سے ایک کتاب کا نام تذکرہ ہے، جس میں یہ لکھتا ہے کہ سارے کے سارے میرے الہام جو خدا نے مجھے کیے تھے، یا وحی، اور اس کے اندر یا خوابیں جو اس نے دیکھیں، جس کو یہ کہتا ہے کہ میری سچی ہو گئیں، پھر کہتا ہے کہ نبی کی خواب بھی الہام ہوتی ہے، وہ ساری اس کتاب میں شائع ہیں، جس کا نام تذکرہ ہے۔ اس کو میں نے کئی دفعہ پڑھا ہے۔ تو اس میں یہ کافی ساری ایسی باتیں کہتا ہے کہ جس میں یہ دوسرے نبیوں کے برابر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابری کا اپنے آپ کو ٹھہراتا ہے۔ جیسے ایک جگہ کہتا ہے کہ قرآن کیا ہے، میرے منہ کی بات،
یعنی قرآن اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی وحی تھی، وحی کی صورت میں نازل ہوا، کسی انسان کی منہ کی بات نہیں تھی، تو جو شخص اتنی بڑی جرت کر سکتا ہے اور کوئی سوچتا نہیں کہ یہ کتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں کبھی صاحب، اس کی یہ کتاب ہے در ثمین، نظموں کی کتاب ہے جس میں نظمیں لکھی ہوئی ہیں، اردو میں لکھی ہوئی ہے، ایک در ثمین فارسی بھی ہے، تو در ثمین اردو میں کہتا ہے کہ میں کبھی عیسیٰ، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم نسلیں ہیں میری بے شمار۔ تو جو اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے اور ایک جگہ کہتا ہے کہ جب آپ شیشے کے باہر کھڑے ہوتے ہو، کہتا ہے اے لوگو تم مجھ پہ کیوں اعتراض کرتے ہو کہ میں نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں؟ میں نہیں کرتا۔ آپ جب شیشے کے باہر کھڑے ہوتے ہو، جو شیشے کے اندر آپ کا عکس ہوتا ہے وہ کوئی دوسرا شخص تھوڑی ہوتا ہے، وہ آپ خود ہی ہوتے ہو۔ تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شیشے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، اندر جو عکس ہوتا ہے وہ میں ہوں، میں اس سے الگ تھوڑی ہوں۔ تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کا دعویٰ ہے نبوت کا۔ تو اس حساب سے احمدی لوگوں کو سوچنا چاہیے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور مسلمان سمجھتے ہیں۔ تم کسی شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر سمجھ کر کیسے مسلمان کہلا سکتے ہو یا سمجھ سکتے ہو؟ آپ کو سوچنا چاہیے۔ مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں قادیانی پہ، صرف یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان کیوں کہلاتے ہو؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم کسی شخص کو نبی مانتے ہو، تم اپنے مذہب کا کوئی اور نام رکھ لو، جیسے سکھوں نے رکھ لیا، گرو نانک کو اپنا گرو بنا لیا، الگ پریکٹس کر لی، الگ نام رکھ لیا، ہمیں کوئی ان پہ اعتراض نہیں ہے۔ تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، ساری دنیا میں یہ تبلیغ کرتے ہو کہ ہم ہی اصل مسلمان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کا نبی قرار دیتے ہو اور اس کو سمجھتے ہو، اور اس کے احکام سمجھتے ہو قرآن کے احکام کی تعلیم کی طرح، اس کے خلاف تعلیم دیتا ہے۔ جہاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی تھی، وہ اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ آپ جہاد نہیں کریں، کہتے کہ یہ حرام ہے، جس کے فریضے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ ارشاد کیا قرآن مبارک میں، بہت ساری آیتیں، ایک آیت نہیں ہے، جو مسلمان قرآن پڑھتا ہوگا اس کو اندازہ ہوگا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے آنے سے جہاد حرام ہو چکی۔ جو شخص قرآن کی تعلیم کو حرام قرار دے سکتا ہے، تم اس کو نبی بھی مانتے ہو، رسول بھی مانتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور اس کے ساتھ تم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہو۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ تمہارے مذہب کا دوسرا نام رکھ لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جو قادیانی حق کے متلاشی ہیں، اگر وہ واقعی حق کے متلاشی ہیں، سچے طور پہ چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو اور خدا تعالیٰ کے نظر میں ہم ایک سچے مسلمان ہوں، تو انہیں چاہیے کہ جو دوسرے مسلمان علماء ہیں ان کی باتیں سنیں، ان کے جلسوں میں جائیں اور ان کی تبلیغیں سنیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ وہ صرف قادیانی جماعت کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کریں، ظاہر ہے کہ دوسری جو وہ اپنے ہر ایک اپنے فیور میں لکھتا ہے، وہ دوسری باتیں لکھتے ہی نہیں ہیں، اصل باتیں لکھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک شخص جو صرف جماعت احمدیہ کی کتابیں پڑھتا ہے، کسی اور کے ساتھ ملتا بھی نہیں ہے، MTA کے علاوہ کوئی چینل بھی نہیں دیکھتا اور اس کو کفر سمجھتا ہے دیکھنا، تو ایسے نہیں ہوتا۔ تو تب باتیں واضح ہوں گی۔ جب مرزا قادیانی خود کہتا ہے کہ جب تم دو چیزوں کا فرق محسوس کرنا چاہو تو آپس میں کمپیئر کرو، پھر دیکھو کہ کون سی بہتر ہے، تو تم قادیانی کو کیوں نہیں کمپیئر کرتے دوسرے اسلام کے ساتھ؟ تو کمپیئر کر کے دیکھو۔ کمپیئر تب کرو گے جب دوسری چیزوں پہ آپ غور کرو گے، تب کمپیریجن کے ساتھ آپ کے سامنے جو اصل حقیقت ہوگی سامنے آ جائے گی کہ قرآن شریف کیا فرماتا ہے۔ پھر قادیانی جماعت میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں اور ان کو وہ اپنے لاہے عمل سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں اطمینان ملے گا، تمہیں تسلی ملے گی۔ سارے معاملات خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ انسان جب سچائی کو اختیار کرتا ہے تو خدا تعالیٰ خود ہی اس کو ایک تسلی دیتا ہے، ایک اطمینان دیتا ہے۔ قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنے کے بعد میری زندگی کا یہ مقصد ہے کہ جتنے بھی قادیانی ہیں ان کو اسلام کی دعوت دوں، اور امید کرتا ہوں کہ سارے کے سارے قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آ جائیں گے۔